السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج 16 جون ہے. جون تقریباً اپنے اختتام کو ہے اور چیزیں اب آپ خود دیکھ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایران، امریکہ، اسرائیل اور ایران جنگ کا اپنا منطقی انجام کو پہنچ گیا. اور اچھا، اس کی بات میں پریڈکشن بہت پہلے کر چکا ہوں، میں نتیجہ بھی بتا چکا ہوں، اور میں آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے میں وضاحت کے ساتھ بتا رہا ہوں. ایک تو شہباز شریف کا میں چانا دیکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آگے پیچھے تھوڑی سی چیز ڈیٹے ہو، لیکن میں اس بجٹ کے بعد کا میں بڑی وضاحت کے ساتھ، اور عمران خان صاحب کا باہر آنا میں دیکھ رہا ہوں. اب اس میں تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے باقاعدہ جو ہے ڈیمانڈ آئے گی، اور وہ پھر بڑا مشکل ہو جائے گا چیزوں کو آگے لے کے جانا. جب ساری سیاسی جماعتوں کی طرف سے بات آ جائے گی تو پھر مشکل ہے آپ لوگوں کا، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کا فائدہ آپ کو بہت ہو جائے گا. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. اور میں بڑی مزیدار جو میں آپ کے سامنے باتیں رکھنا چاہتا ہوں. بجٹ کی تقریریں ہو رہی ہیں اور وہ اپوزیشن جماعتوں پہ، اور خدا را یار کو وزیر بیٹھا ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، مناسب نہیں لگتا. یہاں سپریم کورٹ نے بڑا واضح طور پر کہہ دیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے 2 رکنی بینچ بھی اڑا سکتا میں ہنس ہی سکتا ہوں. ہنسنا اس لیے میں کہہ رہا ہوں نہیں یار، کچھ جوڈیشل پروپرائٹری ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے آرٹیکل 189 کے ذریعے تو اپنی جورسپروڈنس ہی ختم کر دی، اور ختم ہی کر دی، اور کیا رہے گی، جو بڑے بینچ کی اہمیت ہی ختم کر دی ہے. چلیں، میں آج بڑا زبردست معاملہ تھا، ٹھیک ہے، اور 17 رکنی بینچ بھی جو ہے نا جی، یہ بڑا مزیدار بات ہے. اور پر جو اپنا نا بیوروکریٹ جو تنظیمیں ہیں نا، ان کو بڑا معاملہ تھا، حالات آپ کے سامنے آ چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور اب بڑی مزیدار بات ہے، میں کمال ہے. اور کچھ زندگی کے اصول اگر چلتے رہے، لاہور ہائی کورٹ میں بہت ہی عام سماعتیں تھیں، ایڈجرن نہیں ہوئی ہیں، لیکن میں وہ چیلنج کرتا رہوں گا، چیلنج کرتے رہنا ہے، خاموش بیٹھنا نہیں. میں نے ایشوز ایک ایشو اٹھاتے رہنا ہے. ذرا میں وہ بھی آپ کے ساتھ چلے پہلے آپ کو لے چلتے ہیں لاہور ہائی کورٹ ہی. لاہور ہائی کورٹ میں ایک تو تھا پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی طرف سے ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن میں فریق بننے کی درخواست. وہ جو کتوں کے کاٹنے سے جو زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے، ہماری سول سوسائٹی چاہتی ہے کہ بالکل میں کب کہہ رہا ہوں ان کے حقوق نہیں ہونے چاہیے. بالکل اگر ایک بندہ جو ہے، میں ایک چھوٹی سی بات، ایک بندہ اگر باہر کسی بندے کو زخمی کر دے، کاٹ جائے، تو کیا کریں گے؟ اس کو سزا دیں گے نا. تو وہ جو کتا جو باہر پھر رہا ہے، یا تو اس کو رکھیں آپ اندر. سیاست ریاست کا کام ہے، ہمیں ریاست سے کیا دینا دینا. ہمارا تو کنسرن ہے وہ ہمیں سڑکوں پہ وہ نعروں کو دھیان رکھیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں ان کا دھیان رکھیں. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن بھی آئی، جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اب یہ ساری باتیں اب آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی. اور کمال جو بات ہے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے ایشوز کے حوالے سے. لیکن اگر اس طرح نظام نہیں چلے گا تو پھر یہی حال ہوگا. ہم تو یہی باتیں کرتے رہتے ہیں اور ہمارا کام یہی ہے. میں پبلک انٹرسٹ، اور یہ ہمارا دیکھیں نا، میں تو ایک تھوڑا پبلک انٹرسٹ کر رہا ہوں. پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل کے حوالے سے، پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے حوالے سے میں نے ایشو اٹھایا ہے، اور میں لوگوں سے ڈیٹا اکٹھا کرتا پھر رہا ہوں. لوگ میرے تک ڈیٹا پہنچاتے ہیں، ڈیٹیلیں پہنچاتے ہیں. بہت سے والدین نے میرے تک ڈیٹیلیں بھجوائی ہیں جو میں نے PMDC میں کل کی ہیئرنگ میں رکھنا ہے. 12 بجے کل ہیئرنگ، اور میں ایک اور وہ میں ٹویٹ آپ کے سامنے بیک گراؤنڈ پہ چل جائے گا جو میں نے سب لوگوں کے سامنے میں نے ٹویٹ بھی کیا. لوگوں تک دیکھیں، میرا مقصد میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں. میرا صرف اتنا کام ہے جو قانون کے مطابق ہے. جب لکھا ہے، میں نے کون سی غلط بات کر رہی، میں تو آئین اور قانون کے مطابق چلنے والا ہوں. اور جو میرے جو جرمانہ ہوا تھا اس پہ بہت سے لوگوں نے میرے سے بہت سی ڈیٹیل میں ڈسکشنیں کی ہیں، بہت گفتگو کی ہے میرے سے، بہت لمبی چوڑی گفتگو ہوئی ہے. ذرا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں ان باتوں کو اس طرح نہیں لے کے چلتا، میرا مائنڈ کچھ اور ہے. اب بات ہے دوسری بات کی طرف. پنجاب اسمبلی میں آپ کو پتہ ہے 15 سٹنگز کے لیے بین لگانے کا اختیار ہے نیشنل پنجاب اسمبلی کے رولز میں. میں نے اس رولز کی وائریز کو چیلنج کیا. وہ بحال تو میں نے کروا لیے ممبرز پاکستان تحریک انصاف کی، لیکن میں ساتھ ان میں لگا ہوا کہ نہیں بھائی جناب، یہ رول ہی الٹرا بھی آپ کس بنیاد کے اوپر 15 دنوں کے لیے آپ اسمبلی سے ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں نا. آپ اس کو ڈسکوالیفائی کرنے کا تو اختیار نہیں ہے نا جناب آپ کے سامنے. یاد رکھیے گا، نہیں ہے اختیار آپ کے پاس. اور اس کو اپنا جو سیکٹری پنجاب اسمبلی ہیں وہ ڈیلے کرتے پھر رہے ہیں ون وے اور دی رزن، اور کسی نہ کسی کے حوالے سے جو کچھ کلات ہوا، جو کچھ سامنے آئی ہے، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہونا ہے. اب بڑی مزیدار بات آپ کے سامنے ایک اور، وہ بہرحال آج ایڈجرن ہو گیا. ایک اور معاملہ جو لگا ہے چیئرمین پیمرا کی تعیناتی کی چیلنج کرنے کا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی نوٹس ہو گئے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک سیکٹری جو ہیں وہ پہلے سیکٹری کی سیٹ پہ بیٹھی رہی، اور اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد وہ چیئرمین پیمرا بن گئی.
اور جو حالات پیدا کیے ٹیلر میڈ یا جو کچھ بھی آپ کہنا چاہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ کے اوپر آ چکی ہیں، اور ہم ریکارڈ کے اوپر چیزیں رکھتے ہیں نا. ہمارا تو مقصد بڑا واضح ہے، ہم نے تو اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی نا جو حقائق سے ہٹ کرو. اب وہ بھی اپنا بہرحال جواب فائل کر دیا رسپونڈنٹ 3 نے، اور وہ ایڈجرمنٹ ہوگی. میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ چھوٹی ڈیٹ آ جائے. میں نے بہت سے میٹیریل اس میں نکالے ہیں، جس طرح ان کو نمبر دیا گیا، جس طرح ان کو ایڈوانٹیجز دیے گئے، یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر. ایوری تھنگ از اویلیبل آن ریکارڈ، اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، یاد رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ ایک اور بڑی زبردست جڑی بات ہے، مجھے جو آسٹریلین تھے جن کو CCD نے مارا ہے، وہ آسٹریلین ہونے کے فائدہ دیکھیں کیا ہوا ہے. ویسے تو وہاں آسٹریلین نیوز ایجنسیز نے میرے سے رابطہ کیا ہے، میرے سے مٹیریل مانگا. میں نے اس معاملے کو بڑا سیریسلی لیا ہے، میں نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا ہے کہ یہ زیادتی ہے، یعنی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اور آج میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں، خدا رہا یہ جو آپ نے کاؤنٹر اپنا پولیس کا کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو بنایا ہے، جس کا مقصد دیکھیں لوگوں کو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس آف لا دیے بغیر جو مرضی کرتے رہیں، آپ کو پوچھنے والے نہ ہو، تو یہ تو زیادتی ہے. یعنی اس والے معاملے کو میں نے اٹھایا ہے، اور اس پہ مجھے بڑی اچھی ان پٹ ملی ہے، اور میں اس میں باقاعدہ ایک متفرق درخواست بھی میں نے فائل کر دی ہیں. اور میں کورٹ میں نے کوشش ہوگی کل لگاؤ جہاں یہ سارے معاملے میں کورٹ کے سامنے لے کے جاؤں. کورٹ کے سامنے میں نے اٹھائے ہیں، اور میں بڑا واضح. اب یہ دیکھیں کیا ہوئے، یعنی اتنے جو ہوئے ہیں پوری ڈیٹیلیں ساری آ چکی ہیں، لیکن ہم نے کسی کی جوڈیشل انکوائری یا اس کو باریکی میں لے کے نہیں گئے. اور وہ ہم نے ہائی کورٹ کی ججمنٹس ایسی آ گئیں کہ ہم نے FIA کو اختیار تو دے دیا اپنا ٹارچر ایکٹ کے تحت، جو بنیادی طور پر آپ کے بین الاقوامی قوانین کے تحت، لیکن ہم ان کچھ چیزوں کو آخر منطقی انجام تک نہیں لے جا سکے ہیں. تو یہ بھی ایک درخواست متفرق میں نے دائر کی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ صبح اس کی سماعت ہوگی، اور میں ان چیزوں کو میں بہرحال عدالتوں کے سامنے میں لے جاتا رہوں گا، میں دیکھتا رہوں گا. اب جو بات ہے بڑی مزیدار ہے، وہ آپ کو سمجھنا ہے کہ نا اپوزیشن بجٹ کی تقریریں ہو رہی ہیں، وہاں کہہ رہے ہیں کہ جناب 20 سے ایک ہی تقریریں ہیں، ایک ہی باتیں. وہ کیا کریں آپ اسمبلی میں بولنے نہیں دیتے، کورم آپ کا پورا نہیں ہے، تو ایک آدمی دل کی بھڑاس نہ نکالے، چیزیں نہ کرے، کیا کرے؟ وہ خود بتا دیں نا کیا کریں. ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا طریقہ کار ہے، یہ آپ سمجھا دیں ہمیں. تو ہم تو، اور وہ اگر نیشنل اسمبلی میں آپ تو ویسے نہیں بولنے دیتے، وہاں جو حالات ہے، اگر کوئی بات اسی نے کر دی ہے تو ہمت کر کے برداشت کر لیں تھوڑی سی. یار کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے، اور کیا کریں؟ وہ آپ نے بجٹ کے اندر ایسے گورکھ دھندے ڈالا ہوا ہے. ایک عام آدمی کو ریلیف دینے کے حوالے سے بتا رہے ہیں، سیلری کلاس کو کیا ریلیف دیا، اس کی جگہ PDL میں لے لیا، اس جگہ سیل ٹیکس کے چکر میں آپ نے کہاں کیا ظلم نہیں کیا. یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے جناب. تو یہ ریکارڈ کے اوپر تو چیزیں ساری آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے نا. اگر آپ سمجھ سکیں نا تو آپ کو بڑی آسانی ہوگی. ہمارا تو کام آپ تک یہی ہے، ایک ایک چیز لے کے آنا اور بتاتے رہنا اور ذکر اور تذکرہ کرتے رہنا کہ آپ سمجھ سکیں ان چیزوں کو. اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف. وہ جو میں نے اس وقت کہا تھا کہ 26ویں 27ویں ترمیم نے جو تباہی و بربادیاں کی ہیں، ایک تو انصاف کے دروازے تقریباً، میں یہ تو نہیں کہتا بند کر دیے، کافی حد تک کلوز کر دی. اور وفاقی آئینی عدالت میں آرٹیکل 189 میں جو ترمیم کر کے یہ اختیار دے دیا نا کہ سپریم کورٹ کے اوپر ایک وفاقی آئینی عدالت بٹھا دی ہے کہ سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ بھی جو ہے نا وہ کالعدم قرار دے سکتی. مثال کے طور پر آئینی بینچ نے فیصلہ کیا، میں وقت سے پہلے بتانا لگا ہوں آپ کو، وہ ملٹری کورٹوں کے حوالے سے جو اپیل کا رائٹ فراہم کرنے والے سے آنے والے دنوں میں دیکھیے گا کچھ نہ کچھ آپ کو سنے گا یہاں پر کہ وہ فیصلہ کہ وہ آئینی بینچ بنا تھا، آئینی بینچ نے یہ باتیں کی تھی. اب وہ کہیں گے ہم پہ پابندی نہیں ہے. بھائی ہم نہیں سمجھتے وہ پابند ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیے گا آگے کیا ہونا ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور 17 رکنی بینچ کا فیصلہ بھی 2 رکنی بینچ بیٹھ کے اس 17 رکنی بینچ کے فیصلے کو تبدیل کر سکتا ہے. آرٹیکل 189 یہی کہتا ہے کہ سپریم کورٹ ہو یا جو مرضی ہو، کوئی بھی عدالت ہو، وہ پابند نہیں ہے. اس نے نئی جورسپروڈنس، اور یہ ہمیں جو نئی جورسپروڈنس ہم ایوالو ہوتے جیسے ہمیں یاد ہے AR کورینیس کا وقت یاد ہے، کیکاؤس کا وقت یاد ہے، منظور قادر کا وقت یاد ہے، ہمیں بڑے بڑے سپریم کورٹ کے اسٹالورٹ ججز کا وقت یاد ہے کہ جنہوں نے اس جورسپروڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے بڑا عرصہ لگایا. یعنی اس جورسپروڈنس کو ایوالو ہونے پہ، یعنی فرض کریں پارٹیشن سے پہلے بھی انڈین سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو اکٹھا بر صغیر کے حوالے سے تھا، اس کی بھی حیثیت کیا رہ گئی ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم ان چیزوں کو کس طرح لے کے جانیں گے. مقصد صرف آپ تک حقائق بتانا ہے جناب. میں اور کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو حقائق سے ہٹ کر. یعنی یہ 26ویں 27 اور بڑے پھر دیکھیں نا، ابھی تک کسی نے وہ اپیل والا معاملہ چیلنج کیا کہ نیب کی اپیل کا جو اختیار ہے وہ واقعی آئینی عدالت کے پاس کیوں دیا آپ نے، کسی نے نہیں چھیڑا. میں کوشش کروں گا، میرے پاس اتنا وقت ہوتا ہے یار، میں کس معاملے کو کس طرح لے کر چلوں یہ بھی میرے لیے بڑا مشکل ہے، لیکن میں کوششیں کرتا رہوں گا، آپ تک چیزیں میں لاتا رہوں گا. اور میں
میرا مقصد بڑا واضح ہے، میری بڑی کلیئرٹی ہے مائنڈ کے اندر، میں کوئی ان چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہتا، کوئی الجھنا نہیں چاہتا، صرف آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را آئین پاکستان 1973 کا دفاع کریں، اس کا نفاذ کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔